فجر نماز کی احادیث میں سب سے زیادہ فضیلت وارد ہے، اور فجر نماز کے تعلق سے سب سے زیادہ اہمیتیں بتلائی گئی ہیں۔ فجر نماز چھوڑنے والوں کے لیے سب سے زیادہ وعیدیں بتلائی گئی ہیں۔ فجر نماز صرف منافقین ہی اس میں پیچھے رہتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے شخص کو منافق سمجھتے تھے جو عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں، سستی کی بات ہے۔ ایسے شخص کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ فجر کی نماز ہی کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے چھوڑنے میں کیا کچھ گناہ ہوتا ہے، کیا سزائیں ہیں، کیا وعیدیں ہیں، اسی طرح کی چند باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، وہ شخص جو فجر کی نماز میں سوتا رہ جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا پھر پڑھتا تو ہے لیکن وقت نکل جانے کے بعد کبھی سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے اٹھ کر کوے کے ٹھونڈ مار لیتا ہے، اور کبھی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتلائی ہے کہ اگر ایک مومن بندہ اسی ایک بات کو سمجھ جائے تو اس سے کبھی بھی فجر نماز میں سستی کاہلی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ شیطان لعین جو ہم سب کے لیے عدو مبین ہے، وہ شیطان لعین ایسے شخص سے بہت ہی گھٹیا اور گندا اور گھناؤنا مذاق کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلہ حتی اصبح قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو رات کو سوتے رہ جاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی نماز چھوڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اجالا ہو جانے تک سوتے رہنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک بات ایسی بتلائی کہ کاش ہم اور آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، وہ ایک ایسا گندا اور گھٹیا آدمی ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ محدثین اور فقہا نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے کہ اس شخص کے کان میں پیشاب کرنے کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس سے بہت ہی گھٹیا اور گندا مذاق کرتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان اس کے کان کو حق بات سننے کے لیے بہرا کر دیتا ہے کہ اب وہ شخص قرآن مجید کی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے باوجود اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے تذکرے سننے کے بعد بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قساوت قلبی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ محدثین نے ایک مفہوم یہ بھی بتلایا کہ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت پہ مبنی ہے کہ سچ مچ وہ شیطان اپنی قضائے حاجت کی جگہ بنا لیتا ہے اس کے کان کو جو شخص فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا رہ جاتا ہے، اور یقیناً اس کا امکان ہے، اس لیے کہ وہ مخلوقات جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جیسے فرشتے ہیں اور یہ شیطان ہیں، ان کے بہت سارے کام جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بتلایا کہ داہنے اور بائیں طرف فرشتے موجود رہتے ہیں،
ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں ان فرشتوں کا وزن ہمارے کندھوں پر محسوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہمارے پاس ہی کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہمارے ساتھ کھاتا اور پیتا بھی ہے، ہمارے ساتھ گھر میں رات بھی گزارتا ہے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقوں کو نہ اپنائے، شیطان سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں، تو وہ شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت ہمارے گھر میں، ہمارے کھانے اور پینے میں، سب میں وہ شریک ہوتا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی پورا امکان ہے کہ وہ شیطان سچ مچ اس کے کان کو اپنی قضائے حاجت کی جگہ بناتا ہو اور اس میں وہ پیشاب کرتا ہو، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھتے اور یہ شیطان لعین کے اتنے گھٹیا اور گندے مذاق کو ہم سمجھ کر فجر کی نماز کے لیے ہم باجماعت مسجد میں ادائیگی کے لیے آ جاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے تعلق سے بتلایا جو نماز چھوڑ کر سوتا رہ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی سست ہوتا ہے، اس کے دل میں ایسی تنگی محسوس ہوتی ہے جس کو وہ سبب نہیں جان پاتا، جس کا وہ سبب نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو تو شیطان تمہارے سر میں 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے وقت وہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، کہ ابھی تو بہت لمبی رات ہے، تو سوتا رہ جا، آرام کرتا رہ جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وہ صبح کو اٹھتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ مسنون دعا پڑھتا ہے، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، وہ بستر سے اٹھتا ہے فجر نماز کے لیے، وضو کرتا ہے، وہ دوسری گرہ اس کے بعد کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وہ اس کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، وہ تینوں گرہ کھل گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ اس کے بعد چست، تندرست اور پھرتی کی حالت میں صبح کرتا ہے اور پاکیزہ روح، پاکیزہ نفس کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں کرتا، اگر وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، فرمایا وَإِلَّا خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، تو وہ خبیث النفس کے ساتھ، ایک خبیث روح اور خبیث نفس کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے اور وہ سست رہتا ہے، اسے خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں سست ہے، کیوں اس کے اندر تنگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے اسی فجر نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ دنیا کی دولت اسے مل جائے گی لیکن اس کے من میں سکون اور اطمینان نہیں رہے گا، زندگی سے اطمینان اس کا چھن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سچ میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی شخص ہماری عبادت سے اعراض کرے گا ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ساری آرام اور راحت کے ساز و سامان اس کے پاس موجود ہیں، اس کے گھر میں اور اس کے باہر دکانوں میں، جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے آرام اور راحت کے سارے سامان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تنگی محسوس کرے گا، وہ پریشان رہے گا۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ملے، سکون ملے،
تو نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً فجر نماز کے وقت ہم اٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، وضو کریں اور اس کے بعد مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں۔ خواتین بھی وہ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ عورتیں اگر صبح وقت پر اٹھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، وضو کرتی ہیں اور وہ وقت پر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتی ہیں تو یقیناً ان کے لیے بھی پاکیزہ نفس کے ساتھ دن گزارنے کی خوشخبری ہے۔ یہ فضیلتیں، یہ باتیں جو بتلائی جا رہی ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ایسا شخص جو فجر کی نماز کے وقت سوتا رہ جاتا ہے، قیامت کے دن اہل ایمان کو ملنے والی سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت سے وہ شخص محروم رہے گا۔ وہ بقیہ ساری نمازیں باجماعت ادا کرے، ساری عبادات کو انجام دے، پورا زکوٰۃ حساب کر کے نکالے، حج اور عمرے کے فریضہ بھی وہ کئی بار ادا کر چکا ہو، وہ اپنے مال میں سے خوب صدقہ اور خیرات کرتا ہو، دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ احسان اور بھلائی کرتا ہو، لیکن بس ایک غلطی اس کے اندر ہو کہ وہ فجر نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، یا پڑھتا تو ہے لیکن بعد میں پڑھتا ہے، وقت پر نہیں پڑھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یقیناً جنتیوں کو، ایمان والوں کو ملنے والی سب سے عظیم نعمت جو ہوگی اس سے وہ شخص محروم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کسی موقع پر آسمان کی طرف، چاند کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ لوگوں، جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا اسی ایک چاند کو اگر دیکھنا چاہے تو وہ کسی دوسرے کو دھکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بڑے ہی آرام اور اطمینان سے اپنی اسی دنیا کی آنکھوں سے اس چاند کو دیکھ سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی آنکھوں کو۔ فرمایا ایسے ہی تم لوگ اپنے رب تعالی کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ اور آگے فرمایا جو آج کے اس خطبے سے تعلق ہے اس بات کا، فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، کہ اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہے کہ تمہیں کوئی بھی چیز طلوع شمس یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز سے نہ روکے، یعنی کوئی بھی چیز ان نمازوں میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ ہو، اگر ایسی استطاعت تمہارے اندر ہے تو تم ضرور ایسا کرو، ورنہ مفہوم مخالف یہ نکلا کہ ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم ان نمازوں سے اگر ہم غافل ہیں، ہم سوتے رہ جاتے ہیں تو یقیناً جنتیوں کو ملنے والی سب سے عظیم نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت نہیں چاہیے؟ پیارے ساتھیوں، جو لوگ فجر نماز کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں اور کئی اہمیتیں بتلائی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ایسے شخص کے لیے بڑی ایک اہم بات بتلائی گئی ہے، کام تو چند منٹ کا ہے لیکن ثواب آپ کو پوری رات کا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی ہے اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا ہے۔ عشاء کی نماز کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ 15 منٹ، 20 منٹ،
آپ وہ 15-20 منٹ عشاء کی نماز کے لیے لگا دیے تو گویا آپ نے آدھی رات تک قیام کیا ہے، کئی گھنٹوں تک نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس نے گویا پوری رات نماز پڑھی ہے۔ آدھی رات کا ثواب عشاء کی نماز میں اور آدھی رات کا ثواب فجر کی نماز میں۔ آپ یہ آدھا گھنٹہ وقت دے دیجئے دونوں نمازوں کے لیے اور آپ کو پورے 10-12 گھنٹے نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب نیکیوں کی باری آتی ہے تو وہ تھوڑے سے نیک عمل کو ثواب اتنا زیادہ دیتا ہے کہ گویا اس نے کئی گھنٹوں تک اس عمل کو کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو بھی شخص اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، وہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی رعایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس شخص نے بھی صبح کی نماز پڑھی ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے ہے یعنی ہم اور آپ اپنے ہی ملنے جلنے والوں کو کہتے ہیں، کوئی بھی امانت اس کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ذمے ہے، مطلب کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر نماز پڑھنے والا وہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی نگرانی میں رکھ لیا ہے، اپنی حفاظت میں رکھ لیا ہے، اپنی مدد اور نصرت کو اس کے ساتھ رکھے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيَدْرُكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فرمایا تم میں سے کسی شخص سے بھی اللہ رب العالمین کہیں سوال نہ کر لے اپنے ذمے کے بارے میں اور اس کو غلطی پر پائے فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اس کو غلطی پر پانے کے بعد اس کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دے۔ خوشخبری بھی ہے پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ رہے گی، اور وعید بھی ہے اس نماز میں سستی اور کوتاہی کرنے والوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بقیہ نمازیں آپ جماعت سے پڑھ لیں گے، اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے حلال طریقے سے کریں گے، دیگر سارے نیک اعمال کر دیں گے، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہوں، لیکن یہی ایک گناہ اگر آپ کے اندر پایا گیا ہے تو یہی ایک گناہ آپ کو جہنم کی سزاؤں کو جھیلنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور کئی وعیدیں میں نے آپ کو اس طرح کی کئی احادیث سنا چکا ہوں اس طرح کی۔ پیارے ساتھیوں، فجر نماز کو باجماعت پڑھنے والوں کے لیے ایک اور خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ایسے شخص کا اچھائی اور بھلائی کے ساتھ تذکرہ اللہ رب العالمین کے یہ مقرب فرشتے اس رحمان و رحیم رب کے سامنے کرتے ہیں، اور اس رب کے سامنے ایسے لوگوں کے لیے وہ فرشتے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ تمہارے پاس دن کے بھی اور رات کے بھی فرشتے باری باری چکر لگاتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ کچھ فرشتے دن میں ہمارے پاس رہیں گے، ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی، دوسرے فرشتے آئیں گے وہ رات میں ہمارے پاس رہیں گے۔
اور فرمایا کہ یہ فرشتوں کی باری بدلتی ہے عصر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت۔ عصر کی نماز کے وقت وہ فرشتے آ جاتے ہیں جن کی پوری رات ڈیوٹی دینی ہے، پھر وہ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوگا، وہ رب تعالیٰ کے پاس جا کر پہنچیں گے اور اپنی ڈیوٹی کے دوران آپ کی کارکردگی کیسی رہی ہے وہ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر صبح فرشتے جو آئیں گے وہ پورا دن ذمہ داری نبھائیں گے اور وہ شام کو رب تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور پورے دن بھر کی آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے اسے وہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کے فرشتے صبح اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری نبھانے کے بعد رب تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین جو ہر سب باتوں کو جاننے والا ہے وہ جاننے کے باوجود اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تم جب ہمارے بندوں کے پاس سے آئے ہو تو وہ کس حالت میں تھے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر آپ نے فجر نماز جماعت سے پڑھی ہے تو وہ فرشتے آپ کے بارے میں گواہی دیں گے ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے میرے پروردگار میں تو فجر نماز کے وقت اپنی ذمہ داری نبھانے کے بعد جب واپس آیا ہوں تو ان کو اس حال میں چھوڑا ہوں کہ وہ تیری عبادت میں تیرے لیے نمازیں پڑھنے میں مشغول تھے، اور جب ہم ان کے پاس شام کے وقت گئے تھے تب بھی وہ نمازوں میں مشغول تھے۔ پیاری مائیں اور بہنیں، آپ بھی اگر ان نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے اوپر بھی صبح و شام فرشتے متعین کیے جاتے ہیں، وہ فرشتے آپ کے بارے میں بھی رب تعالیٰ کے سامنے جا کر یہی گواہی دیں گے کہ تیری یہ بندی تیری عبادت میں مشغول تھی جب میں وہاں سے آیا ہوں، اور تیری یہ بندی نماز میں عبادت میں مشغول تھی جب ہم وہاں پہنچے تھے۔ پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ کیوں نہیں چاہتے کہ تھوڑے سے وقت میں ہی بہت ساری نیکیاں حاصل کر لیں؟ اللہ رب العالمین جو بہت مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ شخص جو فجر نماز کی جماعت کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے اس کے لیے ایک بڑا ہی عظیم موقع ہے کہ وہ چند لمحے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں ذکر و اذکار میں تلاوت میں گزار دے اور وہ پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لے۔ غریبوں کا حج ہے یہ، آپ کو اس کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں یہیں پر۔ مالدار ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے وہ حج، لیکن اگر آپ غریب ہیں آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ اس حج کا ثواب وہاں جائے بغیر یہیں پر رہتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو روزانہ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من صلی الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 3 مرتبہ فرمایا کہ جو شخص نے بھی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا پھر اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہا، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا، تلاوت میں، تسبیح و تکبیر میں، اللہ سے دعائیں کرنے میں، وہ انہی کاموں میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج پوری طرح سے طلوع ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، فرمایا کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ، اس کے لیے مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے،
مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے، مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تاکہ لوگ اچھی طرح سے اس پر یقین کریں۔ آپ یہاں رہ کر ہی، اگر آپ کو اللہ نے دولت نہیں دیا ہے، آپ یہ مال خرچ کر کے وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ یہاں رہ کر ہی وہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہترین موقع فراہم کیا ہے، اور یہ موقع آپ کو اس وقت نصیب ہوگا جب آپ فجر نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دونوں ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نماز ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ وہ شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو شخص بھی فجر اور عصر کی نماز کو ان کے وقت میں پڑھے گا۔ پیارے ساتھیوں، ان نمازوں پر ہم دھیان دیں، ان نمازوں میں ہم سستی اور کوتاہی نہ برتیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم خوشخبریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کریں، اس میں توجہ دیں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں لائیں تاکہ ہمیں اس نماز کی ادائیگی کرنے میں ہمت بڑھے، اور ہم ان باتوں کو بھی سامنے رکھیں کہ اس نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی سزائیں اور وعیدیں متعین کر رکھی ہیں، تاکہ ہم اس نماز کے چھوڑنے سے کترائیں۔ شیطان لعین جو ہمیں تھپکیاں لگا کر سلاتا ہے صبح کے وقت میں، اس کے جال میں ہم نہ پھنسیں۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں کہ وہ ہمیں نماز کے لیے جگائے، جاگنے کی ہمیں توفیق دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے ہمارے پروردگار، تو مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی، میری نسل کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے ہمارے رب، تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کسی بھی نیکی کے کرنے کی طاقت اور کسی بھی برائی سے بچنے کی قوت نہیں مل سکتی ہے جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مہربانی نہ ہو۔ تو ہم اس اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، اور خود کوشش بھی کریں۔ اپنے موبائل میں الارم فٹ کر لیں، اپنے گھر کے افراد میں بھی آپ ایک دوسرے کو تعاون دیں۔ مثال کے طور پر عورت اگر جاگ گئی تو وہ اپنے شوہر کو جگائے، اپنے بچوں کو جگائے۔ شوہر اگر جاگ گیا ہے تو وہ اپنی بیوی کو جگائے۔ آپ اپنے ہی دوستوں کے ساتھ پلاننگ کر لیں، طے کر لیں، جو نماز پڑھتے ہیں کہ میں اگر فجر میں نہیں اٹھ سکا تو مجھے فون کر کے جگا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو پانی چھڑک کر اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شوہر پر رحم کرے جو پانی چھڑک کر اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ کیا خیال ہے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو فجر نماز کے لیے پانی چھڑک کر جگائے تو وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوگا؟ وہ تو سنت ہے اور یہ فرض نماز ہے۔ یقیناً اس میں بھی وہ شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے کو جگاتے ہیں نمازوں کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حقدار ہیں۔
پیاری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، اپنی بچیوں کو نماز کے لیے اکسائیں، نماز کے لیے ابھاریں، خصوصاً فجر نماز کے وقت پر اٹھ کر اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ جگائیں تاکہ وہ بھی نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ارحم الراحمین تو ہم سبھی کو نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، ہماری جو بھی خطائیں اور لغزشیں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں، اے اللہ تو ان سب کو تو معاف فرما دے، ہم سے جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں اے اللہ تو ان سب کو شرف قبولیت بخش دے، اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو حلال رزق کے تعلق سے پریشان ہیں حلال رزق کے راستے ان کے لیے کھول دے، جو مقروض ہوں اے اللہ ان کے قرض کو چکانے کی توفیق عطا فرما دے، جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جس کے بھی والدین، اولاد، بھائی بہن جو بھی وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی قبروں میں جنت کی نعمتیں پہنچا دے، ان کی روح کو سکون اور اطمینان عطا فرما، اے اللہ